بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ہم نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نظم کی تعریف اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کو ہم بحث میں لائیں گے اور ایک ایک قسم کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم سٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ نظم ہوتی کیا ہے۔ نظم جو ہے یہ اشعار کی شکل میں ہوتی ہے، شعروں میں لکھی جاتی ہے اور اس میں ایک خیال کو مسلسل جو ہے وہ اشعار کی شکل میں، شعروں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک خیال، ایک ٹاپک، ایک موضوع جو ہے اس کو لیا جاتا ہے اور اس موضوع کو شعروں کی شکل میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نعت ہے۔ نعت ہم سب سنتے ہیں۔ نعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی اس میں موضوع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ تو اس تعریف کو، ان کے اوصاف کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ شعروں کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ نظم کہتے ہیں۔ اس میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی موضوع پر اور کسی بھی حیت میں جو ہے وہ نظم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم کی اقسام۔ سامعین محترم، نظم کی جو اقسام ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے نظم کی اقسام حیت کے اعتبار سے اور دوسرا حصہ ہے نظم کی اقسام موضوع کے اعتبار سے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 10 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے پابند نظم، اس کے بعد ہے نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم، نمبر 5 یک مصری نظم، نمبر 6 مخمس، نمبر 7 مسدس، نمبر 8 ترائلے، نمبر 9 ہائیکو اور نمبر 10 سونٹ۔ اور اس میں ہم رباعی اور قطعے کو بھی شامل کر لیتے ہیں، رباعی اور قطعہ۔ اس کی بھی ایک حیت ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ میں ڈسکس ہو جائے گی۔ تو یہ اقسام جو ہیں یہ نظم کی اقسام حیت کے اعتبار سے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے نظم کی کون کون سی اقسام ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے نظم کی 9 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے حمد، نمبر 2 نعت، نمبر 3 منقبت، نمبر 4 قصیدہ، نمبر 5 مرثیہ، نمبر 6 مثنوی، نمبر 7 ہجو یا ہجو، نمبر 8 شہر آشوب اور نمبر 9 واسوخت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز اس میں رہ جائے گی تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ ہے نظم کی تعریف اور اس میں جو ہے وہ نظم کی اقسام آپ نے دیکھی۔ حیت کے اعتبار سے بھی آپ نے نظم کی اقسام دیکھ لی اور موضوع کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے نظم کی اقسام آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم نظم کی اقسام جو حیت کے اعتبار سے ہیں وہ اس کی ایک ایک قسم جو ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ لیکچر بیان کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں کامنٹ میں، آپ کامنٹ کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔